السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو تو یہ جان کر بڑی خوشی بھی ہوگی اور آدھی حیرانی بھی ہوگی۔ آج سنیاسی کے لیے ایک کالا دن بول سکتے، ایک سیاہ دن، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے ایک اچھا دن ہے، ایک اچھی خبر ہے۔ جس طریقے سے جو پریشان کیا جا رہا تھا ایک ہفتے سے، اس کو جو اپنے دل پہ لے کر آج دواخانے میں شریک ہو گیا، اس کو دل کی بیماری ہو گئی، اس کے دل میں سوراخ ہو گیا کہتے بھائی، جو اس کے ٹیسٹیں نکلے ہیں، جو اس کا وہ نکلا ہے، اس میں یہ پایا گیا ہے کہ اس کے دل کے اندر چھید پائی گئی ہے، یعنی سوراخ ہو گیا۔ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو خاک میں ملا دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، اللہ اس کو ختم کر دے۔ اس کا جتنا ظلم جو مسلمانوں کے اوپر کیا تھا، جتنی عزتیں جو مسلمانوں کو دی تھی اور دے رہا ہے ابھی بھی، کیونکہ اسلام سے اور مسلمانوں سے اس کو بڑی نفرت ہے۔ کے لیے نفرت ہے پتہ نہیں، کیونکہ اگرچہ مسلمانوں کا جھٹکا رہا انہیں، تو اتنا تو گندا نہیں ہو سکتا انہیں، کہ ہم پہلے سوچتے تھے جو ہے سو ہو سکتا، جو ہے سو یعنی ادھر ادھر سے جو ہے سو اپنے ایسا ہوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سمجھے نا؟ کیونکہ اتنی تو کمزرف پنا، اتنی حرام خور پنا، اتنا نسل بد پنا تو کسی پاپی میں، کسی آتنکی میں، کسی آتنکوادی میں ہی ہوتا ہے۔ بہرکیف آج اس کو دل میں درد ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، اس کو پھر ہاسپٹل لے کر گئے، اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے دل میں ایک چھید نکلا، ایک سوراخ، ایک پوکا نکلا۔ وہ اللہ کرے کہ جو ہے سو یہ خاک میں مل جائے، اللہ کرے کہ یہ نست نابود ہو جائے۔ یہ خبر بھی ہم کو بہت جلدی سننے کو ملے۔ اس سے ہم مسلمانوں کے جو دلوں کو جو ٹھیس پہنچائی تھی اس نے، جو اذیتیں دی تھی اس نے، اور اس کے بعد یہ جو لاسٹ ٹائم کا جو الیکشن جو ہارتے جیت گیا کسی کے اس میں، اس نے ای وی ایم کی وجہ سے بول لو یا ہمارے کچھ لوگوں کی غلطی کا نتیجہ بول لو، بہرحال اکھلیش یادو آتے انہیں آ گیا۔ لیکن یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ جگہ اکھلیش یادو کی تھی۔ اکھلیش یادو کے یہ آثار تھے کہ جو ہے سو وہ ون سائڈ جیت حاصل ہوگی، لیکن اس نے جو گیم کھیلا، جو گیم برپا کیا، اس نے جس طریقے سے ای وی ایموں کو تبدیل کیا گیا، یہ سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا دبدبہ بنا، اور یہ پھر ایک مرتبہ سرکار اس کی بنی۔ اور اس نے جب سرکار بنی تو پہلے ہی بول دیا تھا کہ جو اس کو ووٹ نہیں دیں گے ان کے گھروں کو بلڈوزر سے اڑا دے گا، یعنی یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا اس نے۔ اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی کیس بک نہیں ہوا، اس کو ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ گرفتار کرنے والے بھی انہوں، کیساں بک کرنے والے بھی انہوں، کارروائی کرنے والے بھی انہوں۔ جب ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو انہوں تو جو ہے سو کریں گے، نہ ان کو کوئی بولنے والا، نہ کوئی ان کو روکنے والا۔ بہرحال اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اب وہ گرجی ہے تو ایسے برس رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، بہت جلد یہ خاک میں بھی مل جائے گا۔ اب یہ کیا، ایک ہفتے 10 دن سے جس طریقے سے جو میٹنگیں چل رہی تھی، اس کے اوپر پریشر یہ دیا جا رہا تھا کہ تو ریزائن لکھ دے، یا اپنے آپ کو وہ کر دے، یا بیمار ہوں بتا دے، لیکن جو ہے سو اس نے کسی کی نہیں سنی۔ موٹا بھائی بھی جا کے اس سے میٹنگ کرا، موٹا بھائی کی بھی نہیں سنا انہیں۔ اس کے بعد جو ان کا جو پریزیڈنٹ ہے یہ پارٹی کا، جو نام بھی لینا گوارا نہیں سمجھتا بھائی، سمجھے، انہیں بھی بڑا سمجھایا، لیکن اس کی بات پہ بھی عمل نہیں کرا۔ روس کے جو ہے سو اس نے سیدھا اپنے گاؤں کو چلا گیا، گاؤں میں رہا 3 دن، اس کے بعد پھر واپس آ گیا، پھر اپنی بھاگ دوڑ سنبھالا اس نے۔ لیکن
اس کو بڑے سینے میں تکلیف ہو رہی تھی، بڑا درد محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی آج یہ حالت ہو گئی بھی ہے، گھر کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب یہ بیچ ادھر کا ہوگا، انہیں بیچ ادھر کا ہوگا، بیچ کا ہوگا بھائی نے، ہائج بیچ کا بھائی نے، پہلے سے یہ ہے انہیں، اب جو ہے سو یہ اس میں بھی شامل نہیں ہوتا انہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی بول دیے ہوئے ہمارے پاس بھی نہیں لیتے بول، کیونکہ اتنا آتنک مچایا انہیں، اتنا زہر برپا کیا اس نے، سمجھے۔ اور اس کا خط دیکھو، اس کی صورت دیکھو، اس کی یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی ہو سکتا ہے انہیں آئینہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، معلوم، اگرچہ آئینہ بھی دیکھا انہیں تو آئینہ پھٹ جائے گا، آئینہ اپنے آپ پھوٹ جائے گا، آئینے کی بھی توہین ہے، یہ اپنا چہرہ بھی آئینے میں نہیں دیکھ سکتا، اتنی گندے چہرے کا، اتنے گندے اس کا ہے۔ خیر چہرے کو بولنا نہیں ہے ہم کو، لیکن ایسے پاکھنڈیوں کے لیے، ایسے نسل حراموں کے لیے تو یہ برابر ہے، برابر ان کو بول سکتے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں سیدھے سے الفاظوں میں، اس کے دل میں سوراخ پایا گیا، جو کہ اس کا زیر علاج ہے انہیں، اور کچھ اس کو انجیکشنوں سے بھرتے گتے، ایسا کیسا بھرتا بھائی، ادھر اگرچہ وہ بھرنے کی کوشش کرے تو دوسرا اور ایک کھل جاتا، پھر دوسرا اور ایک کھل جاتا، کیونکہ یہ بدوائیں ہیں ان ماؤں کی، ان بہنوں کی، ان بیٹیوں کی، جس سے یہ، جس کے گھریں اجاڑے اس نے، جس کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا اس نے، اور کسی کو کاروبار کرنے نہیں دیا، کسی کو خوش ہونے رہنے نہیں دیا اس نے۔ اور مسلمان جیسے ہی نام سنتے ہی جو ہے سو اس کو حلق کے کاٹا بن جا رہا تھا، لیکن آج وہی مسلمان، جنہیں خون کی بھی ضرورت پڑی تو وہی مسلمان تھا جس نے خون دینے کے لیے بھی تیار ہوا۔ اب اس کے رگوں میں جو جسم میں خون جو دوڑے گا وہ ایک میاں بھائی کا ہوگا، وہ ایک مسلمان کا ہوگا، لیکن یہ پھر بھی حرام زادی ہے، یہ پھر بھی نسل حرام ہے، یہ پھر بھی نسل حرام، یہ پاکھنڈی طبقے کے، ان کا کوئی انسانیت سے یا انسانوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بعض خوشی کی بات ہے، الحمدللہ شام ہوتے ہوتے جو یہ خبر آئی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتانے پہ وہ کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز، گودی میڈیا دیکھیے، اتنی بڑی نیوز، لیکن یہ بتانے سے بھی قاصر ہے، یہ بتا بھی نہیں پا رہی ہے۔ کیوں نہیں بتا رہی ہے؟ لوگ خوش ہو کر اور بدوائے دیں گے، اس کا جو چھوٹا سوراخ جا کے پکا بن جائے گا، جتنا جس کا جو اوپر کا اور نیچے کا ہے نا وہ سائز کا کہیں بن جائے گا، وہ سوچ کر، لیکن اس کو کیا معلوم کہ جو ہے سو یہ آج نہیں تو کل اسکرین پہ آ ہی جائے گی، اور اس سے پہلے ابو فضل میڈیا جو ہے سو یہ حال حقیقت بتا دے گی، کیونکہ یہ نسل حراموں کو، نسل پرستوں کو، یہ آتنکی سالوں کو جو کچھ بھی ایسی خبر آئے گی ابو فضل میڈیا سامنے رکھ دے گی اور بتا دے گی۔ انشاءاللہ ہم شکر مانیں گے اللہ کا، اور 2 شکرانے بھی ادا کریں گے ابھی سے، اور انہیں جانے کے بعد اور 2 شکرانے ادا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس نے اتنا آتنک مچایا ہے، اتنا زہر برپا کیا ہے دیش کے اندر، جو ہم کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم کو یہ چیز کا بھی بھروسہ ہے کہ اس کے لوگ کی کائنات بھی مٹ جائے گی انشاءاللہ، ان کا وجود تہس نہس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے انہوں نے جو زیادتی مسلمانوں کے اوپر کی، جس طریقے سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی، جو اذیتیں پہنچائی، اور جو مساجد کو ہمارے اور ہمارے عبادت گاہوں کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ تو ان کو یہیں دنیا میں چکانا ہے، جو وقت آ چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے جتنے بھی اس میں شامل تھے ان ظالموں کا، ساروں کا یہی حال ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہوئی، یہ کمبختوں کو میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، آخر اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہوئی ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اتنا جلتے اور اتنا حسد کیوں ہے اسلام سے، جو یہ لوگ کو جیسا اسلام کا نام آتا ہے ان کے جسم میں کا جتنا متر جو پیتے ہیں یہ لوگ، متر پورا جلنے لگتا ہے اور باہر کلیاں کر کے نکالتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ اتنے گندے وچار کے، گندی سوچ کے، گندی ذہنیت کے لوگ ہیں، جو انشاءاللہ تعالی یہ لوگ نست نابود ہو جائیں گے، یہ لوگ خاک پہ مل جائیں گے۔ اور ہمارے لیے باعث خوشی کی بات ہے، جس طریقے سے اس کو جو دل میں جو سوراخ نکلا ہے، سوراخ جا کے پکا بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، یہ ہماری دعا ہے،
بہت بڑا ہو جائے گا، جو پھٹ جائے گا انشاءاللہ انہیں ویسا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔